سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. صلوات. رسول اللہ حدیث میں فرما رہے ہیں ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. حسین کشتی نجات ہے، حسین چراغ ہدایت ہے، حسین وہ کائنات میں بے مثال بادشاہ ہے جس کی پوری زندگی بے مثال ہے. حسین کے نانا نبیوں میں بے مثال، حسین کے بابا ولیوں میں بے مثال، حسین کی اماں خواتین میں بے مثال، حسین کے بھائی بھائیوں میں بے مثال، حسین کی بہن بہنوں میں بے مثال، حسین کا بیٹا بیٹوں میں بے مثال، حسین کا شیرخوار شیرخواروں میں بے مثال، حسین کی بیٹی بیٹیوں میں بے مثال، حسین کے صحابی صحابیوں میں بے مثال، حسین کے دوست دوستی میں بے مثال، حسین کے دشمن دشمنی میں بے مثال، حسین کا لشکر لشکروں میں بے مثال، حسین کا جہاد جہادوں میں بے مثال، حسین کی نماز نمازوں میں بے مثال. جب اتنی بے مثالیاں ایک جگہ جمع ہو جاتی ہے تو کہنا پڑتا ہے بے مثال بندے کا، بے مثال خدا کا بے مثال بندہ حسین ہے. یہ حسین وہ بے مثال ہے جس کی ہر ادا بے مثال ہے. اس خدائے بے مثال کا بندگی میں بے مثال بندہ، وہ خدائی میں بے مثال ہے تو یہ بندگی میں بے مثال بندہ ہے. اب حسین ابن علی کو خدا نے جو مقام عطا کیا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ نے عصمت کا مقام عطا کیا ہے. معصوم، ہم 14 معصومین کو معصوم مانتے ہیں. دوسرے لوگ کہتے ہیں، دوسرے مسلمان کہتے ہیں صرف انبیاء معصوم ہیں. ہم کہتے ہیں انبیاء کے ساتھ 14 معصومین بھی معصوم ہیں. اچھا تو فرق کیا رہا؟ یہ بھی معصوم وہ بھی معصوم. دیکھیے عصمت ایک حقیقت مشککہ ہے. حقیقت مشککہ آپ کہیں گے کیا ہے؟ آسان لفظوں میں سمجھاؤں. دیکھیے چراغ ہوتا ہے، چاہے شمع کا چراغ ہو چاہے آفتاب کا چراغ ہو، یعنی روشنی ہوتی ہے کہیں سے بھی آئے. عصمت حقیقت مشککہ ہے. کسی کو مکمل عصمت عطا ہوئی، کسی کو عصمت کا کچھ حصہ عطا ہوا، کسی کو عصمت جزوی عطا ہوئی. چلیے اس کو آسان لفظوں میں اور سمجھانے کی کوشش کروں. انبیاء کی عصمت اور 14 معصومین کی عصمت میں فرق کیا ہے؟ انبیاء کی عصمت یہ ہے کہ انبیاء وہی کام کرتے ہیں جو ٹھیک ہوتا ہے، اور 14 معصومین جو کر دیتے ہیں وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. 14 معصومین جو کر دیتے ہیں وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، وہ حقیقت میں بدل جاتا ہے. آپ دیکھیے اس طرح کا ایک مقام اللہ نے نبی کی عزت بچانے کے لیے ایک نبی کو دیا. کب؟ جب حضرت یوسف قید خانے میں ہیں. ایک مرتبہ کسی نے کہا یوسف ایھا الصدیق، اے سچے، ہم نے سنا ہے تم تعبیر خواب کرتے ہو، ہمارے لیے تعبیر خواب کر لو. کہا ہم کر لیں گے. کہا کہ تم نے کیا خواب دیکھا ہے؟ خواب دیکھا ہے بادشاہ کو شربت پلا رہا ہوں. تمہاری تعبیر یہ ہے کہ تم رہا ہو جاؤ گے اور بادشاہ کے پرسنل اسسٹنٹ بن جاؤ گے اور اس کو عزیز مصر کو بادشاہ مصر کو شربت ڈال کے پلا رہے ہوگے. یہ بہت خوش ہوا کہ میری اچھی تعبیر نکلی. مگر برابر میں ایک گستاخ ایک بے ادب بیٹھا ہوا تھا. اس بے ادب نے کہا میں بھی تھوڑا مذاق کر لوں، تھوڑی کامیڈی میں بھی کر لیتا ہوں. اس نے آ کے نبی یوسف سے کہا میں نے یہ خواب دیکھا ہے. نبی یوسف نے کہا تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تمہیں رہائی نہیں ملے گی بلکہ پھانسی کی سزا آ جائے گی اور تمہارے دماغ کو کوے کھا رہے ہوں گے. اس نے ہنس کر کہا نبی خدا میں نے تو خواب ہی نہیں دیکھا، میں نے ویسے ہی مذاق کیا، آپ نے تو پوری تعبیر کر دی. حضرت یوسف نے کہا اب ہمارا اس سے لینا دینا نہیں ہے کہ تم نے خواب دیکھا ہے یا نہیں دیکھا، اب تو وہ ہو کر رہے گا جو ہم نے کہہ دیا ہے. عزیزان محترم عید کی رات ہے. حسن اور حسین اماں کے پاس آتے ہیں. اماں عید کا لباس کہاں ہے؟ سیدہ نے کہا درزی کے پاس ہے. بس سیدہ کی زبان سے یہ جملے نکلے. ایک مرتبہ خدا نے جبریل سے کہا در سیدہ پہ جانا، دستک دینا، اگر کوئی پوچھے کون ہے یہ نہ کہنا کہ فرشتوں کا سلطان آیا ہے، یہ نہ کہنا کہ جبریل امی آیا ہے، یہ نہ کہنا کہ فرشتوں کا سردار آ رہے ہیں، عاجزی سے کہنا کہ حسنین کا درزی آ چکا ہے.
عاجزی سے کہنا کہ میں حسنین کا درزی، انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا خیاط یعنی درزی ہوں. یعنی یہ وہ ہستیاں ہیں جو کہہ دیتی ہیں وہ حقیقت ہو جاتا ہے. سچائی صدیقہ اسے کہتے ہیں کہ سچائی اس کی زبان کا طواف کر رہی ہو، جو وہ کہہ دیتی ہے وہ حقیقت میں بدل جاتا ہے. اب دیکھیے ایک سوال یہ ہے خدا سے کہ حضرت آدم کا ذکر قرآن میں ہوا کہ حضرت آدم سے ترک اولا ہوا، تو حضرت آدم جب ترک اولا کے بعد اللہ نے کہا دنیا کی طرف چلے جاؤ، تو حضرت آدم سے خدا نے کہا آدم تم جنت سے جا رہے ہو دنیا کی طرف، دنیا کا لباس پہن لو، جنت کا لباس اتار دو. مثال کے طور پہ آپ کو مثال دے دوں کہ میں کسی کے گھر پہ رہ رہا ہوں اور ان کی شیروانی پہن کے روز آ رہا ہوں جا رہا ہوں، اچانک ان کے ساتھ کوئی میری ناراضگی ہو گئی، وہ بیچ مجمع میں مجھے کہیں مولانا صاحب میری شیروانی اتار کے دے دیجئے، آپ کا اور ہمارا جھگڑا ہو گیا ہے. لوگ کہیں گے بھائی ایک شیروانی سے نہ تو غریب ہو جائے گا نہ وہ امیر ہو جائے گا، چھوڑ دو بھائی، شیروانی پہن کے چلے بھی گئے، مولانا تمہاری تو کیا حرج ہے. اب خدا سے ایک عاجزانہ سوال ہے، اتنی بڑی تڑی جنت ہے، ایک شلوار کرتا یا ایک شرٹ اور پینٹ جو بھی حضرت آدم کو پہنا ہوا تھا لباس تھا جنت کا، اگر وہ ڈریس پہن کر دنیا میں آ جاتے جنت میں تو کوئی کمی نہیں آنے والی تھی. حضرت آدم کو خدا اجازت کیوں نہیں دے رہا کہ جنت کا لباس پہن کر جائے؟ آواز آئے گی ہم آدم کی خاطر قانون جنت کو نہیں بدلیں گے. خدایا قانون جنت کیا ہے؟ قانون جنت یہ ہے کہ یہاں کی چیز وہاں نہیں جائے گی، وہاں کی چیز یہاں نہیں جائے گی. اب میرا اگلا سوال یہ ہے خدایا قانون جنت تو یہ ہے کہ یہاں کی چیز وہاں نہیں جائے گی، وہاں کی چیز یہاں نہیں جائے گی، جبکہ جبریل امین جنت کا لباس لے کر در سیدہ پہ کیسے پہنچے ہیں؟ جبریل در سیدہ پہ کیسے پہنچے ہیں؟ یہاں دو چیزیں سمجھ میں آتی ہیں، یا تو خدا نے سیدہ کی خاطر قانون جنت کو بدل دیا، یا تو جہاں سیدہ رہتی ہے وہ جگہ جنت ہوتی ہے. محمد وعجل فرجهم، جہاں سیدہ رہتی ہیں وہ جگہ جنت ہوتی ہے. فرشتے عرش کے ہوں یا باغ جنا والے، فرشتے عرش کے ہوں یا باغ جنا والے، یہاں والوں سے کیا نظریں ملائیں گے وہاں والے. فرشتے عرش کے ہوں یا باغ جنا والے، یہاں والوں سے کیا نظریں ملائیں گے وہاں والے. فرشتوں کو ملی در حیدر سے روٹیاں، اکثر زمین والوں کے ٹکڑوں پر پلے ہیں آسماں والے. یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے صدقے میں فرشتے پلے ہیں. اب یہ مقام ہے ان کا. کل آپ نے سنا حضرت سب سے پہلے دن تو آپ نے سنا مولا علی کا ذکر انجیل سے، پھر آپ نے رسول اللہ کا ذکر توریت سے سنا، پھر آپ نے کل بائبل سے 12ویں سرکار کا ذکر سنا. آج جس امام کا عشرہ چل رہا ہے یعنی امام حسین کا ذکر سنیے. انجیل میں اور تورات میں کہاں کہاں امام حسین کا ذکر ہے. آج کل کی نیو ٹیسٹمنٹ یا اولڈ ٹیسٹمنٹ یا سام یعنی تورات، انجیل یا زبور اگرچہ بدلی جا چکی ہے، تحریف ہو چکی ہے، مگر ابھی تک اس میں ذکر اہل بیت باقی ہیں. آپ کو جیرمیہ سے میں پڑھ کر بتا رہا ہوں. اولڈ ٹیسٹمنٹ یعنی توریت میں جیرمیہ چیپٹر ہے جس کو اردو میں ارمیہ کہا جاتا ہے. اس میں ذکر ہو رہا ہے کہ there will be a slaughter in the north, in the land of the north, near the river of Euphrates. یہ جیرمیہ سے آپ کی خدمت میں پڑھ کے بتا رہا ہوں، اور آج کی توریت میں یہ جملے موجود ہیں. کیا کہا؟ there will be a slaughter، ایک ذبح ہوگا. کہاں پہ ہوگا؟ in the land of the north، شمالی سرزمین کی طرف. اور وہ شمالی سرزمین کہاں ہوگی؟ near the river of Euphrates، وہ فرات کے نہر کے قریب ہوگی. اگر اسی بائبل کی آیت کو عربی میں پڑھیں تو یہی جملہ لکھا ہوا ہے سَيَكُونُ ذَبِيحَةٌ فِي أَرْضِ الشُّمَالِ بِنَهْرِ بِجُوَارِ نَهْرِ الْفُرَاتِ، کہ ایک ذبیح ہوگا جو شمالی سرزمین میں ہوگا اور وہ فرات کے کنارے ذبح کیا جائے گا. آپ دیکھیے جس انبیاء کا ادھر سے گزر ہوا اس انبیاء کو تکلیف ہوئی. اس انبیاء کو آدم کو بتایا گیا حسین شہید کیے جائیں گے فرات پہ، نوح کو بتایا گیا، ابراہیم کو بتایا گیا. بائبل کیا کہہ رہی ہے؟ سلوٹر یعنی ذبح کیا جائے گی ایک ہستی. اور توریت بھی یہی کہہ رہی ہے. اور قرآن اٹھا لیجئے، قرآن میں آواز آئی وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحِ الْعَظِيمِ، ہم نے ذبح عظیم کا انہیں مقام عطا کر دیا ہے.
یا آج کل کی توریت میں آپ کو یہ جملہ ملے گا. یعنی یہ امام حسین کا ذکر. اور کئی جو انصاف رکھنے والے عیسائی کہتے ہیں ٹھیک ہیں ہاں یہ ہم مانتے ہیں، اور وہی عیسائی وہ ہیں جو اربعین میں آتے ہیں، انہیں یقین ہے یہ ذبح ہے جو فرات کے قریب ذبح ہونے والا ہے وہ یہی وہ ہستی ہیں، کیونکہ حضرت عیسیٰ ذبح نہیں ہوئے. کیونکہ بعض عیسائیوں نے کوشش کی کہ کہیں حضرت عیسیٰ ہیں، کہتے ہیں حضرت عیسیٰ کو تو پھانسی پہ لٹکایا تھا. اسی لیے نئی تورات آپ دیکھیں جو تھوڑا نیا ورژن ہے اس میں سلوٹر کو ہٹا کے انہوں نے کیا لکھ دیا ہے؟ سیکریفائس لکھ دیا ہے. کیونکہ ذبح سے تو بالکل صاف سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس سے مراد کون ہے، تو انہوں نے ہٹا کے سیکریفائس رکھ دیا ہے کہ قربانی کی جائے گی. مگر ابھی بھی وہ پرانی توریت موجود ہے، ایکسیسیبل ہے سب کے لیے، جس میں یہ لفظ سلوٹر آیا ہے، یعنی لفظ ذبح آیا ہے. آپ دیکھیے امام حسین کا ذکر یہاں پہ صرف امام حسین کا ذکر ہے. ایک اور آیت ہے جس میں 12ویں سرکار اور امام حسین دونوں کا ذکر آپ کو انجیل میں ملے گا. دیکھیے آپ ہمارے علماء بھی کہتے ہیں، ہماری حدیثوں میں بھی ہے، امام زمانہ اور 12ویں سرکار، امام زمانہ اور امام حسین، یعنی 12ویں امام اور تیسرے امام میں خاص تعلق ہے. کیا وجہ ہے؟ اب آپ دیکھیے جب امام زمانہ ظہور کریں گے یہ نہیں کہیں گے میں نبی کا نواسا ہوں، یہ نہیں کہیں گے میں علی کا بیٹا ہوں، یہ نہیں کہیں گے میں زہرا کا بیٹا ہوں. کیا کہیں گے؟ میں وہی ہوں جس کے جد حسین کو کربلا میں شہید کر دیا گیا. اپنا تعارف حسین کے نام سے کرائیں گے. اب یہاں ایک بہت اہم نکتہ ہے، ایک اسٹریٹجی مولا دے رہے ہیں، ایک پالیسی مولا دے رہے ہیں. ہم تو مصائب میں یہ جملہ سن لیتے ہیں اور رو لیتے ہیں مگر اس میں سوچتے نہیں. مولا ایک درس دے رہے ہیں. کیا درس دے رہے ہیں؟ مولا فرما رہے ہیں کہ میں اپنا تعارف کس کے نام سے کراؤں گا؟ امام حسین کے نام سے کراؤں گا. یاد رکھیے جب بھی کسی کے نام سے تعارف کروایا جاتا ہے لوگ ضرور اس شخص کو جانتے ہوں گے. مثال کے طور پہ میں اپنا تعارف اپنے والد صاحب کے نام سے کراؤں گا کیونکہ آپ ان کو جانتے ہیں، مگر کسی اپنے پھوپھیزاد کزن کے نام سے نہیں کراؤں گا کیونکہ آپ اس کو جانتے ہی نہیں ہیں. امام زمانہ کس کے نام سے تعارف کرائیں گے؟ امام حسین کے نام سے، پہلی بات. اور دوسری کیا کہیں گے؟ اے شیعو نہیں، اے مسلمانوں نہیں، یا اہل العالم، اے انسانوں. انسانوں سے خطاب ہوگا جس میں ہندو بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں. تمام انسانوں سے کس کو خطاب کر رہے ہیں؟ انسانیت سے امام زمانہ بول رہے ہیں. اور اپنا تعارف کس کے نام سے کرا رہے ہیں؟ حسین کے نام سے کرا رہے ہیں. یہ مولا کا بتانا، اس طرح سے اعلان کرنا بتلا رہا ہے جب امام زمانہ آئیں گے پوری دنیا اچھی طرح حسین کو پہچان چکی ہوگی، پوری دنیا اچھی طرح حسین کو جان چکی ہوگی. اسی لیے تو ان کے نام سے تعارف کروایا جا رہا ہے. پر اے نوجوان اگر چاہتے ہو مولا کی راہ میں صاف، مولا کی راہ کو بناؤ، مولا کی راہ سے کانٹے ہٹاؤ، تو سب سے پہلے جگہ جگہ، گلی گلی، نگر نگر ذکر حسین قائم کرو. کیونکہ اگر ذکر حسین قائم ہوگا اپنوں کو بھی مجلس میں لے کر آؤ، غیروں کو بھی مجلس میں لے کر آؤ. جب وہ مجلس میں آئیں گے، جب وہ آسمانی ندا آئے گی میں اسی کے نسل سے ہوں جو حسین کربلا میں شہید کیے گئے تھے، تو یہ شخص سمجھ جائے گا یہ کون سے حسین ہیں. یہ وہی حسین ہیں جن کو میں محرم میں یاد کیا کرتا تھا. یعنی انسان اگر یہ پالیسی مولا نے دی تبلیغ کرنی ہے، امام حسین بہترین پوائنٹ ہے تبلیغ کرنے کے لیے. امام حسین کے نام سے اٹریکٹ کرو لوگوں کو، اور حسین ہی وحدت کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں، یونٹی کی طرف بلا رہے ہیں. یعنی امام حسین اور 12ویں سرکار میں خاص رشتہ ہے. اب آئیے ایک آیت آپ کو میتھیو یعنی متی کی انجیل سے پڑھ کے بتا دوں، اور عجیب جملہ ہے متی کی انجیل میں. کیا کہا؟ ایک زمانہ آئے گا جب آپ نے کل سنا کہ سن آف مین، یعنی حضرت امام زمانہ کا نام سن آف مین آیا ہے بائبل میں، یعنی آدم کا بیٹا. مختلف آپ نے آیتیں سنی، آج ایک آیت سن لیجئے. وہ کون سی؟ when son of man will come، جب آدم کا بیٹا آئے گا، جب امام زمانہ آئیں گے کیا ہوگا؟ all the tribes of the world will smite on their chest. اب ترجمہ سنیے، تمام دنیا کے قبیلے، اسمائٹ یعنی کیا؟ ماریں گے. چیسٹ یعنی کیا؟ سینہ. all the tribes of the world will smite on their chest. تمام دنیا کے قبیلے سینے پہ مار رہے ہوں گے. یہ آیت بتلا رہی ہے ساری دنیا حسین کا ماتم کر رہی ہوگی، ساری دنیا حسین کا ماتم کر رہی ہوگی. 40 میں جائیے، شیعہ بھی ادھر ہے، سنی بھی ادھر ہے، عیسائی بھی ادھر ہے، ہر مذہب کا شخص ادھر آیا ہوا ہے.
خود سے آیا ہے، کسی نے دعوت نامہ نہیں بھیجا، اسے عشق حسین نے بلا دیا ہے۔ یوں یہ حسین کی محبت میں یہ گویا یہ آیت تعبیر ہونے کو جا رہی ہے۔ عجب ہے ایک بے وطن کے چہلم میں کروڑوں لوگ اپنے وطن کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ سب حسین کے عشق میں جاتے ہیں۔ اسی لیے تو ایک حدیث پہلے لوگ پڑھتے تھے، سمجھتے نہیں تھے ہم، حدیث میں جب مولا بارویں سرکار آئیں گے کوفے میں نماز پڑھائیں گے، یعنی نجف اور کوفہ ملا ہوا ہے، نجف میں نماز پڑھائیں گے، نماز جماعت کا آخری سرا کربلا میں جا کے ٹکرائے گا۔ علماء کہتے تھے کہ اتنی بڑی نماز جماعت بھی ہو سکتی ہے، مگر آج چلے جا